اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تم کو برا لگے گا، اگر تم نزول قرآن دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے باہرہ تو مشہور نہیں کیا، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حامی کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو اور نہ سیدھے راستے پر ہو۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تم اپنی فکر کرو، کوئی غم راہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تم سیدھے راستے پر ہوگے تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دیں گا جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو شہادت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو یا وصیت کے وقت تم میں سے عادل مرد گواہ رہے یا دوسرے دو غیر مذہب کے، اگر تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت آ جائے، اگر تم ان گواہوں پر بھروسہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہ لیں گے، یعنی وصیت جو کریں گے، جو شہادت یعنی جو بیان لیں گے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تمہیں دکھ رہا کہ اب تم مرنے کے قریب ہے، اب تم مر جا رہے، تو کسی دو جن کو لے لو اور نماز پڑھنے کے بعد ان لوگ کو مسجد میں روک لو، اللہ کی قسم کھلاؤ ان لوگ کو، پھر اس کے بعد جو وصیت کرنا چاہ رہے لوگ کو وصیت کر دو بول کے بول رہے، اور لوگ قسم کھلاؤ کہ اللہ چاہے ان لوگ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر ان لوگ جو دو گواہ لیے اور وہ وصیت میں ان لوگ کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، تو یہ سب نہیں چھپانا، پورا کلیئر بول دینا جو وصیت کرے بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہو تو دو آدمی جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا کہ ان کی جگہ کھڑے ہو جو میت کے قریب ترین رشتہ دار ہو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے تم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہمیں بے انصاف ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دے یا اس سے خوف کرے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کی جائے، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو، اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کریں گا اور فرمائیں گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم تو کچھ خبر نہیں، تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ کہیں گا، اے عیسیٰ میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری ماں پر کیا تھا، جب میں نے تم کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے طاقت دی، تم آدمیوں سے بچپنے سے کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی کی باتیں بتائی اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، جب تم مٹی سے ایک شکل بناتے تھے، پھر تم اس میں میرے حکم سے پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور برص کی بیماری کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل کے بعد رکھا، جب تم دلیل لے کر ان کے پاس آئے جو اس میں کافر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف جادو ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں نے
تمہارے خاص لوگوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کے خاص لوگ نے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر کھانے کا خول نازل کریں گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو اور جان لے کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور گواہ دینے والوں میں سے ہو جائے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خول نازل فرما کہ وہ ہم سے پہلوں کے لیے اور بعد کے لیے ہے، سب کے لیے خوشی کے باعث ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیں اور آپ سب سے اچھا رزق عطا کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کہا اچھا وہ کھانا میں تم پر نازل کروں گا، پھر جو اس کے بعد نہ مانے اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ آیت نمبر 116 میں اور جب ہم نے عیسیٰ سے پوچھا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ تم اور تمہاری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو، تو عیسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو پاک ہے، مجھے کس طرح یہ مناسب ہے کہ میں ایسی بات کہتا جو کہنے کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہو تو آپ کو اس کا علم ضرور ہوگا، آپ تو میرے دل کی اندر کی بات کو جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے اور کچھ نہ کہا سوائے اس کے جو آپ نے کہنے کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں نے ان کے بارے میں جانتا تھا اور میں ان کے بارے میں نہ جانتا تھا جب تک میں ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان کے حال سے واقف تھے اور آپ تو گواہ ہے ہر چیز کے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو سزا دے تو آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو سزا دے وہ تو آپ کے بندے ہیں، یا معاف کر دے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کہیں گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ہی اس کے کام آئی، ان کو باغات ملے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش اور وہ اللہ سے راضی اور خوش، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ان میں موجود ہے اور وہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ الکریم۔